جب کسی کے ہاں مرگ ہوتی ہے تو اسے یہ چاہیے کہ مرگ کے موقع پر بہت زیادہ اخراجات نہ کرے، اور پیر بھائیوں سے یہ گزارش کی تھی کہ اگر وہ مان لیں تو ان کی مہربانی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس سے اگلے دن آپ کل کا ختم جسے کہتے ہیں یا تیجا کہتے ہیں، اسی موقع پر آپ ختم دلا دیں، اور کوشش یہ کریں کہ کھانا وغیرہ نہ پکائیں، اور جو پکایا جائے اسے غریبوں میں تقسیم کریں۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھ کے لوگوں کو سنا کے واہ واہ کرنا کروانا تو بہت آسان ہے، لیکن فاضل بریلوی کا مسلک بیان کر کے اس پر عمل کرنا اور اس کا حقیقی معنوں میں اس کا عامل ہونا یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ جو شخص فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے ساتھ اپنی عقیدت، محبت یا اپنی نسبت کا اظہار کرے، اس کے لیے لازم ہے کہ فتاوی رضویہ کو ضرور پڑھے، اور کوشش کرنی چاہیے جن جن باتوں پہ عمل ہو سکے ان پہ عمل کیا جائے۔ تو میں نے اسی فتاوی رضویہ سے ہی عرض کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے چند باتوں کی وضاحت کی ہے اس حوالے سے کہ بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مرگ کے موقع پر جب بھی جائے وہاں سے کچھ نہ کھائے، تو کیونکہ وہ میت کے ساتھ متعلقہ کھانے صدقہ ہوتے ہیں، تو وہ غریبوں کا حق ہے، انہیں کھانا چاہیے۔ لیکن اس پر ایک صاحب نے اعتراض کیا، بلکہ اعتراض کیا میرے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جی یہ تو ختم کا انکار کرتے ہیں۔ تو میں پھر آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں، ایصال ثواب مسئلہ ہے، مسئلہ ایصال ثواب ہے کہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے جب آپ چاہیں، پہلے دن، دوسرے دن، 10ویں دن، 50ویں دن، سال کے کسی بھی دن۔ لیکن کھانے پر اتنا خرچہ کرنا اور اتنی دیگیں پکانا اور پھر امیروں کو، اہل ثروت کو کھلانا، یہ اچھا کام نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کا میں نے آپ کو ایک حل بھی عرض کیا تھا کہ آپ حضرات اگر 50,000 روپیہ کھانے پہ لگاتے ہیں تو آپ کو 10,000 لگانا چاہیے، 40,000 میں آپ قرآن پاک ترجمہ لے کے کنز الایمان، اسی طرح آپ کتب لے کے، دینی کتابیں لے کے وہ لوگوں کو تقسیم کریں۔ لوگ جب تک قرآن پاک پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، آپ کو ثواب ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ آپ جس کے ایصال ثواب کے لیے کریں گے اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہی دینی کتابیں ہیں جو مسائل پر عمل کریں گے، لوگ جب تک کریں گے عمل، جب کوئی اس پر عمل کرے گا، کسی کو بتائے گا، پھر آگے وہ عمل کرے گا، تو یہ سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس آپ کے دنیا سے چلے جانے والے کو بھی ملے گا۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کو کم کر دیں، یعنی اگر آپ خرچہ 10 دیگیں پکاتے ہیں تو 1 دیگ پکا لیں، اور یہ مت اعلان کیا کریں کہ سارے لوگ کھا کے جائیں، صرف وہی کھا سکتے ہیں جو دور سے آئے ہیں یا غریب لوگ کھائیں، سب کو مت کھلائیں کہ آپ کے ہاں کوئی خوشی نہیں، غمی ہے، اور غمی کے موقع پر دعوت درست نہیں، دعوت ضیافت تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے وضاحت کر دی ہے، اب آپ حضرات کو کوئی شبہ اس میں کوئی ایسا نہیں رہنا چاہیے۔ اور پھر ختم ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی وہ جو پروگرام ہوتا ہے باقاعدہ۔ باقی ایصال ثواب آپ کسی دن بھی کریں، 7 دن کریں، 10 دن کریں، 40 دن مسلسل کریں، لیکن یہ تو تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ مسلسل 40 دن تک بیٹھے رہنا، اور لوگ بیچارے آتے رہیں، گھر والے بیٹھے رہیں، باقی سارے کام بند کر کے۔ اس حوالے سے ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ تعزیت جب ایک دفعہ کر لی تو پھر اس کے بعد ہمیں بار بار نہیں جانا چاہیے۔ اس پر بھی ابن عابدین علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے، لیکن وہ تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی، بس اختصار کے ساتھ یہی عرض ہے کہ اس کو بڑھانے کی نہیں، تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے، اور بامقصد جو کام ہے اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اور اس موقع پر گھر والے کرائے پہ حافظ بلا لیتے ہیں، ان حافظوں کو روٹی کھلاتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ گھر والے 2-4 سورتیں خود ہی پڑھ دیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیں، اور حافظوں کو باقاعدہ طور پر پھر پیسے دیے جاتے ہیں، روٹی بھی کھلائی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس پر بھی تھوڑا کلام سخت ہے، لیکن میں نے تھوڑا ہلکی بات کی ہے آپ کے لیے کہ آپ حضرات کو یہ چاہیے کہ آپ خود قرآن پاک پڑھ لیں مرگ کے موقع پر، لیکن اس طرح کا ماحول نہ بنائیں جس سے آپ کو یعنی یہ لگے کہ لوگ کرائے پہ حافظ یا قاری بلا کے ان سے پڑھایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں پر یہ خرچ مت کریں۔ اور اس موقع پر ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ خود کریں، خود پڑھنے کی کوشش کریں قرآن پاک۔ بعض مدارس میں یا بعض قراء کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں 20 قرآن پاک دیے، 50 دیے، 100 دیے، تو یہ بس ان کی عادت ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے خود پڑھ لیں تو تھوڑا پڑھ لیں، وہی اچھا ہے۔